अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 105 लेकर हाज़िर हुए हैं। और सबसे पहले तो मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं आपसे कहती हूँ मुझे नज़र लग जाती है और फिर उसके बाद मुझसे काम नहीं होता। आप यकीन करें ये एपिसोड लिखे हुए इतनी देर हो गई है, लेकिन आई डोंट नो मुझे क्या हुआ। मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई और इतनी बुरी तरह कि मेरे चक्कर कम नहीं हो रहे हैं। और अब आप यकीन करें बहुत लेट हो गया है और अब हिम्मत करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। हालांकि मुझे मेरे बच्चे मना कर रहे थे मामा आज वॉइस ओवर मत कीजिए, बट फिर यही होता है कि ये बहुत स्पेशल एपिसोड है। और अगर जो लोग लिसनर हैं उन्होंने स्किप कर दिया तो उन्हें शायद आगे प्रॉब्लम हो, स्टोरी समझ में ना आए। और एक बात, सबको मौका मिलेगा, सब मुझ पर गुस्सा करेंगे, आराम से करना बारी बारी करना, ओके। और आज की एपिसोड देखते हुए मैं बहुत रोई हूँ, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा। 2 साल बाद लंदन, सुल्तान था कमंद अपने घर में दाखिल हुआ। चेहरे पर बला की संजीदगी और आंखों में वीरानगी थी। इसके घर में दाखिल होते ही मुलाजमा ने इसके हाथ से ब्रीफकेस ले लिया। बाबा, बाबा आ गए हैं। मेरे बाबा आ गए, ओके। बाबा आ गए हैं, मेरे बाबा आ गए। बाबा आ गए, मेरे बाबा आ गए। 2 साल यूसुफ भागता हुआ सुल्तान के करीब आया। इसको देखते ही सुल्तान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। इसने अपनी जान से अजीज बेटे को अपनी जान से अजीज बेटे को एकदम अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ बाबा, यूसुफ ने अपनी तोतली ज़बान में पूछा। कुछ नहीं हुआ बाबा की जान, सुल्तान ने इसके फूले फूले सुर्ख गालों को चूमते हुए कहा। आप तो पता है मैंने आप तो बहुत मिस किया ओके। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है बट क्या करूं, फिर अगर आप बोलेंगे तो कोई नहीं। आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। वो अपने नन्हे नन्हे हाथ सुल्तान के गालों पर रखता हुआ बोला। बाबा भी आपको बहुत मिस करते हैं बाबा की जान, सुल्तान ने इसे अपने सीने में भींचते हुए कहा। आप आ गए, एक आवाज़ पर सुल्तान ने पलट कर देखा। बाबा, बाबा आ गए। यूसुफ ने खुश होकर इस तरह बताया जैसे सुल्तान पहली बार ऑफिस से घर आया हो। जी मेरी जान, मैंने देख लिया, आपके बाबा घर आ गए। इसने करीब आकर कहा। आप जाकर चेंज कर लें, मैं खाना लगवाती हूँ। इसने यूसुफ को सुल्तान की गोद से लेते हुए कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लें। सुल्तान ने यूसुफ के सुनहरे बालों को अपने हाथों से संवारते हुए कहा। आप सुबह नाश्ता भी नहीं करके गए थे, इस तरह करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। इसने कहा। क्या फ़र्क पड़ता है, सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा। मुस्कुराहट ज़ख्मी थी, इतनी ज़ख्मी कि मैदा का दिल चीर गई। फ़र्क पड़ता है, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो, मायदा ने कहा। कुछ नहीं होगा हमें, अगर होना होता तो 2 साल पहले हो चुका होता, लेकिन देखें हम जिंदा हैं। कहते हुए सुल्तान की भूरी आंखें सुर्ख हो गईं। अल्लाह पाक आप का साया हमेशा रखे। मायदा की आंखें भी सुल्तान की बात पर नम हुई थी। चलें अब जाकर चेंज कर लें, मैं खाना लगवाती हूँ। हम में से किसी ने भी खाना नहीं खाया, मायदा ने कहा। जी बाबा, यूसुफ ने भी खाना नहीं खाया। जी बाबा, यूसुफ ने भी खाना नहीं खाया। अरे हमारी जान क्यों भूखी है, सुल्तान ने यूसुफ के गाल को चुटकी में भरते हुए पूछा। क्योंकि यूसुफ को आपके साथ खाना खाना था। मैं कब से इसकी मिन्नतें समझते कर रही हूँ, लेकिन हर बार ये कहकर मुझे खामोश कर देता है कि मुझे बाबा के साथ खाना खाना है। मायदा ने यूसुफ को अपने सीने से लगाकर भींचते हुए कहा। इसके इस तरह करने पर यूसुफ खिलखिलाकर हंस पड़ा। मामा, हंसते हुए वो बोला। इन दोनों को इस तरह देखकर सुल्तान की आंखों में गर्व उतरा था। इसने एकदम अपनी नज़रें इन दोनों से हटा ली। हम चेंज कर कर आते हैं, कहते हुए वो
اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ مائدہ یوسف کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن کمرے میں جانے سے پہلے اس نے میٹ کو ڈنر لگانے کے لیے کہا تھا۔ شہری شہری کمرے میں آتے ہوئے اس نے شہریار کو آواز دی، بابا۔ اس کے ساتھ ساتھ یوسف نے بھی شہریار کو آواز دی۔ یوسف کے شہریار کو بابا کہنے پر مائدہ نے بے انتہا خوش ہو کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے بابا کی جان کو؟ اسٹڈی روم سے نکلتے ہوئے شہریار نے پوچھا۔ ماما آپ کو آواز دے لی ہیں، ماما آپ کو آواز دے رہی ہیں۔ تمہاری ماں کا کیا ہے بیٹا، ہر وقت مجھے آوازیں دیتی رہتی ہے۔ اس کا بس چلے تو ایک وائس ریکارڈر کر کے میرے گلے میں ڈال دے اور میں ہر وقت تمہاری ماں کی آواز سنتا رہوں۔ شہریار نے ان دونوں کے قریب آ کر اس کی گود سے یوسف کو لیتے ہوئے کہا۔ یوسف کو سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن مائدہ کے شہریار کو گھورنے پر وہ ہنس پڑا۔ بس ایسے ہی باتیں کروا لو، آپ کی ایسی ایسی باتیں سنے گا تو یہ بھی اسی طرح باتیں کرنے لگے گا۔ مائدہ نے یوسف کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو بڑے غور سے مائدہ کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ کیوں میرے جگر کے ٹکڑے، ایسا ہے کیا؟ شہریار نے مائدہ سے نظر ہٹا کر یوسف سے پوچھا۔ یوسف کندھے اچکا گیا۔ شہری میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، یوسف کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کیا کریں گے، میرے بچے پر برا اثر پڑے گا۔ اس نے یوسف کے گال کو چومتے ہوئے کہا، تمہارا بچہ ہر وقت اور دن رات تمہارے ساتھ رہتا ہے، تم اس پر کسی اور کا سایہ پڑنے بھی نہیں دیتی، خواہ کسی اور کی باتوں کا اثر پڑے گا اس پر۔ شہریار نے یوسف کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ 2 سال کا تھا، لیکن دماغ اس کا 5 سال کے بچے کی طرح چلتا تھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، میں اپنے بچے کو کسی کے بھی حوالے کر دوں؟ مائدہ نے کہا۔ مائدہ نے کچھ ناراض ہو کر پوچھا، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن تم نے تو حد کر رکھی ہے، تمہیں تو اب یوسف کے آگے کوئی دکھائی نہیں دیتا، تم آنکھیں کھولتی ہو تو تمہیں یوسف نظر آنا چاہیے، تم آنکھیں بند کرتی ہو تب بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے یوسف ہونا چاہیے۔ تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ رہی ہے یا نہیں؟ جگہ رہی ہی نہیں ساری۔ شہریار کچھ خفگی سے بولا، آپ چل رہے ہیں میرے بیٹے سے؟ مائدہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ اجی نہیں، ہماری یہ جرأت کہ ہم آپ کے اور آپ کے بیٹے سے چلیں؟ شہریار نے اپنا دایاں ہاتھ کانوں کو لگاتے ہوئے کہا، جرأت ہونی بھی نہیں چاہیے، دے میرے بیٹے کو۔ مائدہ نے اسے خفگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے یوسف کو اس کی گود سے لے لیا۔ چلیں باہر آئیں، ڈنر کریں۔ کہتے کے ساتھ ہی وہ یوسف کو لے کر کمرے سے جانے لگی۔ سلطان آ گیا؟ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی جب شہریار نے پوچھا۔ ہاں آ گئے ہیں، مائدہ نے پلٹ کر جواب دیا۔ کھانے پر آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، یوسف کی وجہ سے، اس نے کہا، کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن زخمی مسکراہٹ۔ اس کے پاس جینے کی یہی وجہ ہے۔ شہریار کا لہجہ نم ہوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کی باتیں مت کریں، باہر آئیں، سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ سلطان بھرے بھرے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں آتے ہی دل ایک دم بوجھل ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے کتنی ہی دیر وہ دروازے سے پشت لگائے کھڑا بیڈ پر لیٹی نور کے وجود کو دیکھتا رہا۔ اس کا پورا وجود مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، آکسیجن کی مدد سے اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ کتنی ہی دیر سلطان وہیں کھڑا ایک ٹک نور کو دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں بے تحاشا سرخی اتری تھی، لیکن اب آنکھیں آنسو نہیں بہاتی تھیں۔ وہ اتنا رو چکا تھا کہ اب یار میں لکھتے ہوئے بھی بہت روئی تھی اور اب
रिकॉर्डिंग करते हुए भी मुझे रोना आ रहा है। वो इतना रो चुका था कि अब इसकी आंखों से आंसू सूख गए थे, लेकिन दिल था कि हर वक्त रोता था। वो छोटे छोटे कदम लेकर बेड के पास इसके करीब आकर बैठ गया और इसका हाथ थाम कर अपने होठों से लगा लिया। एक और दिन इस उम्मीद में ख़त्म हो गया कि हम घर आएंगे और आप आंखें खोले हमारा इंतज़ार करेंगी। सुल्तान ने बड़ी आहिस्ता से कहा, कहते हुए इसकी आंखों के गोशे नम हुए थे। 2 साल से वो नूर की आंखें खोलने का ही तो इंतज़ार कर रहा था, और ये इंतज़ार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, सुल्तान का दिल मिट्टी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नूर के साथ वो भी मर रहा हो। आंखें खोल दे नूर, एक बार और हमारी बात मान ले। पहले भी तो आपने हमारी बात मान ली थी। प्लीज़ अभी हमारी बात मान ले। पहले भी तो यूसुफ के लिए आंखें खोली थी, अब भी यूसुफ के लिए आंखें खोल दें। देखें, इसे आपकी ज़रूरत है, इसे आज भी आपकी ज़रूरत है, लेकिन इस बार इससे ज़्यादा हमें आपकी ज़रूरत है। इसका हाथ छोड़कर सुल्तान ने अपना सर इसके सीने पर रखते हुए कहा, प्लीज़ आंखें खोलकर हमें अपनी बाहों में ले लें। हमें आपके सहारे की ज़रूरत है। हम आपके गुनहगारों को सज़ा दे चुके हैं, इन्हें जहन्नुम वासिल कर चुके हैं। अब कोई आपको तकलीफ़ नहीं देगा। प्लीज़ अब तो आंखें खोल दें, वो कह रहा था, और नूर बेहिस हरकत पड़ी थी। आप बहुत बुरी हैं नूर, बहुत बुरी हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है हमें तकलीफ़ देना, तभी तो हमारी इतनी मिन्नत, इतने समझौते के बावजूद आप आंखें नहीं खोलती। प्लीज़ हमारी बात मान लें, उठ जाएं। वो आज फिर इसकी मिन्नतें कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रोज़ करता था। और रोज़ वो उसकी मिन्नतों को, इसकी समाजतों को नज़रअंदाज करती, यूं ही सोई रहती, और वो रोज़ यूं ही इसके सीने से लगकर इसके पास बैठा रहता। आपको हमारी मौजूदगी का भी एहसास नहीं होता नूर, हमारी तड़प, हमारी तकलीफ़ का भी एहसास नहीं होता। सुल्तान ने इसके सीने से सर उठाकर इसके कुंपलाए हुए चेहरे को देखते हुए पूछा, ऐसे जैसे वो सब सुन रही हो। और अभी जवाब दे देगी, बाबा थाने आ जाए, बाबा खाना खाने आ जाए। कमरा खोलकर यूसुफ ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, एक सिर्फ वही था जिसे बिना इजाज़त कमरे में आने की इजाज़त थी। बाकी घर का कोई भी फर्द सुल्तान की इजाज़त के बगैर कमरे में नहीं आता था। इसके आने के साथ ही कमरे में मौजूद नर्स भी, जो पिछले 2 साल से नूर की देखरेख कर रही है, वो भी चली जाती थी। इधर आए। इसने नूर के सीने से सर उठाकर यूसुफ की तरफ देखा और अपना दायां हाथ बढ़ाकर इसे अपने पास आने का इशारा किया। वो भागता हुआ अपने बाप के पास आया। आज आपने अपनी मामा को किस की थी? इसने कहा था कि इनसे कहा था कि आप उठ जाएं, आपको इनकी ज़रूरत है। सुल्तान ने इसको अपनी गोद में बैठाते हुए पूछा, जी। मैंने कहा था, बट ये वाली मामा तो कुछ कहती नहीं है। वो वाली मामा तो बोलती है, ये वाली मामा नहीं बोलती।
یوسف نے کہا تو سلطان نے ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ آپ اپنی ماما سے روز باتیں کیا کریں، ان سے روز اٹھنے کے لیے کہا کریں، کہا کہیں گے تو وہ اٹھ جائیں گی، پھر آپ سے خوب ساری باتیں کریں گی۔ سلطان نے آنسوؤں کی نمی کو اندر دھکیلتے ہوئے کہا، وہ اپنے بیٹے کے سامنے نہیں روتا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، لیکن ابھی کھانے تلے۔ ٹھیک ہے بابا، لیکن ابھی کھانا کھانے چلے۔ یوسف اس کی گود سے اترتا ہوا بولا، آپ چلیں، بابا چینج کر آ رہے ہیں۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اوکے بابا کہتے ہوئے اس نے سلطان کے گال پر پیار کیا، پھر نور کے پاس آ کر پہلے اس کی ہاتھ کی پشت پر، پھر اس کے گال پر پیار کیا، پھر اس کے چہرے کے ایک نقوش کو چوم کر اس کے کان میں کچھ کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ سلطان خالی نظروں سے سب کچھ دیکھتا رہا، پھر ایک آہ بھر کر وہ نور کے پہلو سے اٹھ کر چینج کرنے چلا گیا۔ اس وقت وہ چاروں ڈائننگ ہال میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ یوسف کرسی کی جگہ ٹیبل پر مائدہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ مائدہ خود کھانے سے پہلے سے کھانا کھلا رہی تھی اور وہ تو تیز زبان میں مائدہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، جس کا جواب مائدہ اسی کی طرح بولتے ہوئے دے رہی تھی۔ سلطان نے چند لقمے زہر مار کیے اور اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ کل تمہاری ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تھی، کیا کہا انہوں نے؟ اس کو اٹھتا دیکھ کر شہریار نے پوچھا۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا اور گہرا سانس بھر کر اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہونے کے لیے ایک لمحہ لگے گا، نہیں تو پوری زندگی وہ ایسے ہی رہے گی، سلطان نے بے حد تکلیف سے کہا۔ اب تو ان تکلیفوں کا عادی ہو چکا تھا کہ اسے لگتا تھا جیسے اللہ نے ہر تکلیف اس کا مقدر لکھ دی ہو۔ اس کے پاس پھول جیسی اولاد تھی، لیکن اس اولاد کو دینے والی اس سے ناراض ہو کر سو رہی تھی۔ گہری نیند، بہت گہری نیند، اور وہ ایک لمحہ بہت جلد تمہاری زندگی میں آئے گا، شہریار نے کہا۔ اس کی بات پر سلطان کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ اپنے ہونٹوں کی کپ کپاہٹ چھپانے کے لیے اس نے بڑی سختی سے ہونٹوں کو بھینچا تھا۔ شہریار تکلیف سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے پھر گہرا سانس بھرا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر یوسف کو پیار کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اب اسے اپنی نور کے ساتھ وقت گزارنا تھا، اس سے باتیں کرنی تھی، اسے منانا تھا۔ سب لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، لیکن جو نور کے ساتھ ہوا وہ بہت غلط ہوا ہے۔ اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ صرف اتنا کہ وہ سلطان کی بیوی ہے۔ شہریار نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر اس کا دل روتا تھا، بہت روتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا سلطان کی تکلیف، اس کا درد سب کچھ سمیٹ کر اسے خوشیاں دے دے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ہے نا؟ مائدہ نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، انشاءاللہ، اللہ نے جب سلطان کی زندگی سے اس کے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا ہے تو اللہ اس کی خوشیاں بھی لوٹائے گا۔ شہریار نے سچے دل سے کہا، ماما ننھی آ لی ہے۔ یوسف نے کہا، ٹھیک ہے میری جان، ماما آپ کو سلاتی ہے۔ مائدہ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے یوسف کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شہریار بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ مائدہ یوسف کو لے کر لیٹ گئی، شہریار بھی اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ یوسف نے اپنا بایاں ہاتھ مائدہ کے گلے میں ڈالا اور بایاں پیر اس کے پیٹ پر رکھ کر اس کے سینے سے لگ گیا۔ مائدہ محبت سے اسے چومتی، اس کے سنہرے بالوں میں ہلکے ہلکے سے انگلیاں پھیرتی اسے سہلانے لگی۔
آپ کو پتہ ہے شہری، آج میں یوسف کو لے کر پارک میں گئی تھی۔ وہاں پر ایک عورت کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا بالکل آپ کے جیسا ہے۔ مائدہ یوسف کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جو اس کے سینے سے لگا اب سو چکا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے مائدہ، یہ نور کا بیٹا ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھو، کل کو جب نور کو ہوش آئے گا تو یوسف اس کے پاس چلا جائے گا۔ تم اسے پال رہی ہو، بے انتہا محبت کر رہی ہو۔ میں اس کے لیے تمہاری قدر کرتا ہوں، لیکن تم اس پر اپنا حق جتانے لگو، میں اس کی اجازت تمہیں نہیں دوں گا۔ تم اس کی ماں نہیں ہو، تم اس کی چاچی ہو۔ اس کی ماں نور ہے اور وہی رہے گی۔ شہریار نے اس حقیقت کا آئینہ دکھایا جسے وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ شہریار کی بات پر اس کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئیں۔ میرا ارادہ تمہیں رلانے کا نہیں ہے، لیکن تم حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم حقیقت سے نظر چراؤ۔ صبح میں نے بھی ڈاکٹر سے بات کی تھی، انہیں صرف ایک معجزے کا انتظار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان کی محبت اور اس کی قربانی کو معجزہ بہت جلد اس کی زندگی میں لے کر آئے گی۔ شہریار نے کہہ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ مائدہ کے ہونٹوں سے سسکیاں نکلنے لگی۔ اب یوسف کے بغیر زندگی کا تصور بھی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ وہ اس کی سانسوں میں بسنے لگا تھا، اس کی زندگی کا وہ حصہ بن گیا تھا جس سے جدا ہوتے اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دن جی نہیں پائے گی۔ اگر نور کے صحیح ہونے سے یوسف مجھ سے چھن جائے گا تو اللہ کرے نور کبھی ٹھیک نہ ہو۔ مائدہ نے سوچا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنی سوچ پر لعنت بھیجتی وہ اللہ سے توبہ کرنے لگی۔ وہ یوسف کی محبت میں خود غرض ہو کر سوچنے لگی تھی، نہیں، اللہ اسے جلدی ٹھیک کر دے۔ اس نے ایک دم ہی اللہ سے توبہ مانگتے ہوئے دعا کی اور یوسف کے ننھے وجود کو اپنے سینے میں بھیج لیا۔ سلطان کمرے میں آ کر نور کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ اگر آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تو یہ دھڑکنا بند کر دے گا نور، ہم پر رحم کرے، اب ہم سے اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ہم تھک چکے ہیں، بہت تھک چکے ہیں، ہم ہی کیوں قربانی دیں؟ کیا زندگی کی خوشیوں پر ہمارا حق نہیں ہے؟ ہم بھی جینا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، پلیز اٹھ جائیں، ہمارے لیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ کہتے ہوئے سلطان کی آنکھوں کے کونے بھیگنے لگے۔ اس نے نور کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگایا اور کروٹ لے کر اسے دیکھنے لگا اور پھر اس کے کان کے پاس لب لے جاتے قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ روز نور کے پہلو میں لیٹ کر اس کے کان کے قریب اپنے لب رکھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اسے اتنا یقین ڈاکٹروں پر نہیں تھا جتنا یقین اپنے اللہ کی ذات پر تھا۔ اسے پتہ تھا اس کا اللہ معجزہ کرے گا، ضرور کرے گا، بس وہ اسی معجزے کا منتظر تھا۔ اور اسے پتہ تھا اللہ کے کلام سے بڑھ کر، اس کے ذکر سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ وہ اسی طاقت کی رسی تھامے ہوئے تھا۔ اس کے کان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی ایک نظر نور کے چہرے پر ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا نور اس کی بات پر رسپانس کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کے کلام سن کر وہ رسپانس ضرور کرے گی۔ قرآن کی تلاوت کر کے اس نے نور کا ہاتھ تھاما اور اسے چومتے ہوئے اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن کے پردے پر گزرے ہوئے خوبصورت لمحے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ ماضی: شادی میں بھی کافی دن ہیں اور آپ ابھی سے اپنے گھر جا رہی ہیں، سلطان نے نور سے کہا۔ سلطان، صرف 10 دن ہیں شادی میں، نور نے یوسف کی پیکنگ کرتے ہوئے کہا۔ 10 دن
नूर 10 दिन। सुल्तान ने 10 दिन पर जोर देते हुए कहा। अल्लाह सुल्तान, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 10 दिन न होकर 10 सदी हो गए हों। नूर ने सुल्तान को देखते हुए कहा, जो अब मैंने यूसुफ को अपने सीने पर लिटा रहा था। हमारे लिए आप दोनों के बिना एक दिन भी रहना 1 सदी के बराबर है। 10 दिन मतलब 10 सदी, सुल्तान ने कहा। नूर इसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। तो आप भी मेरे साथ चलें, नूर ने इसे मुफ्त का मशवरा दिया। जी नहीं, हम नहीं जा सकते। सिर्फ आपके भाई की नहीं, हमारी कज़िन की भी शादी है। हमें इसकी जिम्मेदारियां देखनी है। सुल्तान ने कुछ खफा से अंदाज में कहा। अब कहाँ इसका दिल लगता था नूर और यूसुफ के बगैर। वो तो पूरा दिन ऑफिस में भी कैसे गुजारता था, ये बस इसका दिल जानता था। 5 बजते ही वो ऑफिस से ऐसे निकलता था जैसे कैदी कैद से छूटता हो। घर आकर इसकी नजरें सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चे को ढूंढती थी। थोड़े दिन की तो बात है, शादी होते ही मैं आ जाऊंगी। और दूसरी बात, आप रह नहीं सकते, लेकिन रोज मिलने तो आ सकते हैं। यूसुफ का सामान पैक कर वो सुल्तान के बराबर में लेटते हुए बोली। वो तो हम आ ही जाएंगे, सुल्तान ने कहा। मुझे पता था, नूर ने इसके गाल पर अपने लब रखते हुए कहा। ज्यादा खुशफहम होने की जरूरत नहीं है, हम अपने बेटे के लिए आया करेंगे, सुल्तान ने इसे छेड़ते हुए कहा। नूर ने इसकी बात पर कुछ खफा होकर इसे देखा, फिर हंस पड़ी। चले, किसी बहाने ही सही, आप मिलने तो आएंगे। नूर ने इसकी चौड़ी पेशानी से इसके भूरे बालों को अपनी बखरूती उंगलियों से पीछे करते हुए कहा और आगे बढ़कर इसकी चमकती पेशानी पर अपने लब रख दिए। ज्यादा मक्खनबाजी की जरूरत नहीं है, सुल्तान ने खुफी से कहा। वो नहीं चाहता था कि वो इसे छोड़कर जाए, बल्कि वो चाहता था कि वो फंक्शन में भी इसी दिन जाकर इसी दिन इसके साथ ही वापस आ जाए। लेकिन मुज़ना बेगम इसे बुला रही थी। एक तो यूसुफ की पैदाइश के बाद से वो घर नहीं गई थी, फिर इसके भाई बहनों की शादी थी। काम तो खैर वो कोई नहीं करती, लेकिन वो घर की लाडली बेटी थी, इसका घर में होना ज़रूरी था। मैं कहाँ मक्खनबाजी कर रही हूँ, मुझे तो आप पर वैसे ही प्यार आता है, नूर ने दोबारा इसके माथे पर अपने लब रखते हुए कहा। इतना प्यार आता है जब हमें छोड़कर जा रही हैं। वो यूसुफ को अपने दोनों बाजू में जकड़कर बोला। हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ सुल्तान, कुछ दिन की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी, नूर ने कहा। चलें, दिए कुछ दिन आपको। अब ये कुछ दिन हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है, सुल्तान ने कहा, और आपको मोहब्बत के इस इम्तिहान में पास होकर दिखाना है, नूर ने हंसकर कहा। इसके हंसने पर सुल्तान भी हंस पड़ा। इसने अपना एक बाजू यूसुफ के गिर्द से हटाकर नूर की गर्दन के नीचे रखा और इसे भी अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। आप लोग हमारी ज़िंदगी हैं, आप दोनों की वजह से हम खुद को मुकम्मल महसूस करते हैं। आप दोनों अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ बेहद खूबसूरत तोहफा है हमारे लिए, सुल्तान जज्बा के आलम में कह रहा था और नूर मोहब्बत भरी नज़रों से इसे देख रही थी। फिर इसी दिन शाम को रिबाल नूर और यूसुफ को लेकर घर चला गया था। इसके जाते ही सबको घर सोना सोना लगने लगा था। इस एक बच्चे ने पूरे घर में रौनक की हुई थी। इसकी किलकारियाँ और इसके रोने की आवाज़ों से पूरा मैंशन गूंजता था। इन शादियों की वजह से वो अभी तक दिल्ली में ही रुके हुए थे, जबकि हाशिर अपने काम की वजह से दोबारा रामपुर चला गया था। इसका इरादा शादी से 1-2 दिन पहले आने का था।
अल्लाह भी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हदीद को मुंह दिखाए में क्या गिफ्ट दूँ। डिनर के बाद वो दोनों बहनें अपने कमरे में थीं। नूर यूसुफ को सीने से लगाए टहल रही थी और किरण बेड बेड ग्राउंड से टेक लगाए अपने फ़ोन में कुछ सर्च कर रही थी। क्या? किरण की बात पर नूर के चलते कदम रुक गए। क्या कहा तुमने? इसने हैरत से पूछा। मैं कह रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा हदीद को मुंह दिखाई में क्या दूँ, इसने फिर कहा। इसकी बात पर नूर का बेसाख्ता कहा निकला। वो इतनी ज़ोर से हंसी कि इसके सीने से लगा यूसुफ, जो कच्ची नींद में था, दहल कर उठ गया। वो तो शुक्र था वो अपनी माँ के सीने से लगा हुआ था, तो एकदम ही अपनी माँ का चेहरा देखकर वो शांत हो गया। क्या करती हैं अपिया? मेरे बच्चे को डरा दिया। किरण ने एकदम उठकर इसके पास आकर बोली और बड़ी मोहब्बत नरमी के साथ यूसुफ की कमर को सहलाने लगी। तुमने बात ही ऐसी की है कि मेरी हंसी छूट गई। मैंने क्या कहा? वो बड़ी मासूमियत से बोली। मेरी प्यारी और भोली बहन, वो दिखाई लड़कियों की होती है, लड़कों की नहीं। नूर ने इसके सुर्ख गाल को अपनी चुटकी में भरते हुए कहा। अरे ये क्या बात हुई? शादी लड़की की भी तो होती है। अगर दुल्हन को मुंह दिखाई मिलती है तो दूल्हे को भी मुंह दिखाई मिलनी चाहिए। किरण ने कहा। वाह क्या बात है, तुम दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो अपने दूल्हा को मुंह दिखाई दोगी। नूर ने हंसकर कहा। क्यों, इससे पहले किसी दुल्हन ने नहीं दी? किरण ने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथ पीछे ले जाते मैट्रेस पर जमाते हुए कहा। सुना तो नहीं है, नूर ने कहा। कोई बात नहीं, अब दुनिया सुन लेगी। लड़के का भी तो दिल होता है, इसका भी दिल चाहता होगा कि इसकी बीवी से शादी का तोहफा दे। किरण ने कहा। हाँ भाई, चाहता होगा। नूर अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोली। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम अपने शौहर को तोहफा दे ही रही हो तो शौहर से ही पूछ लो कि इसे क्या चाहिए। नूर ने इसे आइडिया दिया। अपिया, मुझे इन्हें शादी का गिफ्ट देना है। ओके, ये पता नहीं क्या लिखा गया ऑटो करेक्ट से, आई एम सॉरी, बट ये खुद पढ़ लेना, मतलब सुन लेना वॉइस ओवर में। इन्हें शादी का गिफ्ट देना है और वो सरप्राइज होता है। किरण ने मैट्रेस पर गिरते हुए कहा। तो मेरी जान, जो तुम्हारा दिल चाहे वो ले लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा शौहर है तो मैं अपने शौहर की पसंद नापसंद का पता होगा। नूर ने कहा। वो हुनकारा भरते हुए कुछ सोचने लगी। किन सोचों में गुम हो आजकल तुम? रामीन बेड पर लेटी एकटुक छत को देख रही थी। इसी अपनी रूममेट के पूछने पर इसने इसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, इसने कहा। कुछ नहीं, वो मुस्कुराती हुई इसके पहलू में बैठ गई। क्यों क्यों मुस्कुरा रही हो? रामीन ने पूछा। तुम जैसी लड़की जिसकी ज़बान एक लम्हे के लिए भी तालू से नहीं चिपकती, वो इतनी खामोशी से बैठी हो तो ज़रूर कोई बात होगी, इसने कहा। शफा, तुमने कभी लड़कों को रोते हुए देखा है? रामीन ने उठकर अपने घुटनों के गिर्द बाजू बांधकर पूछा। शफा कुछ देर सोचती रही, फिर हाँ में सर हिला दिया। कैसे? इसने पूछा। जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ था तब मेरे अब्बू, मेरी चाचू सब रो रहे थे, इसने बड़ी सादगी से जवाब दिया। इसके जवाब पर रामीन ने अजीब नजरों से इसे देखा, फिर सर को हिलाते दोबारा लेट गई। अरे क्या हुआ? शफा ने पूछा। बेवकूफ़ लड़की, मैं इस तरह रोने की बात नहीं कर रही हूँ, रामीन ने कहा। तो फिर किस तरह रोने की बात कर रही हो? शफा ने इसका हाथ पकड़कर इसे उठाते हुए पूछा। तुम एक बात बताऊं? रामीन ने कहा। हाँ बताओ, शफा एक्साइटेड होकर बोली। बताऊंगी, लेकिन पहले प्रॉमिस करो तुम ये बात हॉस्टल में किसी और को नहीं बताओगी। रामीन ने अपना दायां हाथ इसके आगे फैलाया। शफा ने एकदम इसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया। प्रॉमिस नहीं बताऊंगी।
اب تم بتاؤ، اس نے کہا۔ تو رامین اسے سب بتاتی چلی گئی۔ کیا سچ؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ شفا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں شفا، سچ میں نے پہلی بار کسی مرد کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی سڑک کے بیچوں بیچ۔ مجھے لگتا ہے دل کا معاملہ تھا، وہ بولی۔ تمہیں اس سے ہمدردی ہو رہی ہے؟ شفا نے پوچھا۔ سچ بتاؤں تو ہاں، مجھے اس سے ہمدردی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جتنی شدت سے رو رہا تھا اتنی شدت سے ایک سچا انسان ہی رو سکتا ہے۔ رامین نے کہا۔ تم اس لڑکے سے امپریس ہو گئی ہو؟ شفا ہنس کر بولی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس حیران ہوں، شاید میں نے مردوں کا یہ والا روپ نہیں دیکھا تھا، اس لیے۔ رامین نے مسکرا کر کہا۔ دنیا میں ہر انسان ایک سا نہیں ہوتا، نہ مرد ایک سے ہوتے ہیں، نہ عورتیں ایک سی ہوتی ہیں، شفا نے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو، برے مردوں سے تو میرا ہی پالا پڑا ہے، تو اچھے مرد کو دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ رامین نے ہنس کر کہا، لیکن اس کی ہنسی کتنی کھوکھلی تھی یہ بات شفا اچھے سے جانتی تھی۔ پھر ملنا چاہو گی اس شخص سے؟ شفا نے پوچھا۔ تو بیڈ سے اٹھتی ہوئی رامین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں۔ اٹھ کر بیڈ پر بڑے دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا۔ کیوں؟ شفا بولی۔ اچھے مردوں سے ملوں گی تو میرے نصیب میں جو مرد لکھے ہوئے ہیں ان سے بھی وہی ایکسپیکٹ کروں گی، وہ طنزیہ بولی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شفا نے پوچھا۔ کہیں نہیں، کہتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کافی پینے چلیں؟ شفا نے اس کے پاس آ کر کہا۔ تم امیروں کے الگ چوچلے ہیں، کچھ بھی ہو کافی پینے چلے جاتے ہو، اتنا ہی فالتو پیسہ تو کسی غریب کی مدد کر دیا کرو۔ تمہیں کافی پینی ہے تو میں یہیں کچن میں بنوا لیتی ہوں، باہر پیسے ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رامین نے کہا۔ تم سے پیسے نہیں لوں گی، چلو، شفا نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پاس کے ہی ایک کیفے میں موجود تھے۔ کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے جب رامین کی نظر ایک شناسا چہرے پر پڑی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگی، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ شفا نے پوچھا۔ میں کسی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، رامین نے کہا۔ بڑی چھجوری لگ رہی ہو یہ حرکت کرتی ہوئی، شفا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر رامین نے اسے گھورا۔ بدتمیز لڑکی، میں ایسی نظروں سے نہیں دیکھ رہی، اس نے کہا۔ تو پھر کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہو؟ اور کسے دیکھ رہے ہو؟ شفا نے پوچھا۔ وہ دونوں کیفے کے اندر تھے اور جسے وہ دیکھ رہی تھی وہ بندہ کیفے کے باہر والے پورشن میں تھا۔ ادھر دیکھو، وہ جس نے گرے سوٹ پہنا ہوا ہے، رامین نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر شفا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو گرے سوٹ میں ہے، شفا نے تصدیق چاہی۔ ہاں وہی۔ کون ہے وہ؟ شفا نے پوچھا۔ وہی لڑکا ہے جو اس دن مجھے روڈ پر روتا ہوا ملا تھا، رامین نے کہا۔ ہیں؟ یہ بندہ روڈ پر رو رہا تھا؟ اس شخص کو دیکھ کر شفا کو حیرت ہوئی۔ وہ کہیں سے بھی ایسا لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو روڈ پر بیٹھ کر روئے۔ یار یہ تو بڑا سینسیبل اور ڈیسنٹ لگ رہا ہے، مجھے یقین نہیں آتا یہ روڈ پر بیٹھ کر رو رہا تھا، شفا نے اپنا گال ہتھیلی پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ کیوں، سینسیبل اور ڈیسنٹ لوگ نہیں رو سکتے؟ رامین نے چڑھ کر پوچھا۔ رو سکتے ہیں بابا، اس کے چڑھے ہوئے انداز پر شفا نے کہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ملنے جاؤ گی اس سے؟ شفا نے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، رامین نے جواب دیا۔ ویسے بڑے مزے کی بات ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تم مجھ سے اس شخص کے بارے میں بات کر رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم اس سے کبھی ملنا نہیں چاہو گی، اور دیکھو کچھ ہی دیر بعد یہ شخص ہمیں مل بھی گیا۔ تقدیر اسے نہیں تو اور کسے کہتے ہیں؟ شفا نے ہنستے ہوئے کہا۔
کوئنسیڈنس نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے، رامین نے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ بل میں دوں گی، شفا نے کہا۔ رہنے دو، اتنی بھی غریب نہیں ہوں کہ کافی کا بل نہ دے سکوں، رامین نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر بل پے کر کے وہ دونوں اٹھے اور کیفے سے باہر جانے لگیں۔ گیٹ کھولتے ہوئے رامین نے پلٹ کر شفا سے کچھ کہا اور جیسے ہی وہ پلٹی اس کا ٹکراؤ ایک لڑکی سے ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کیک تھا۔ اس لڑکے نے کیک کو بچانے کی کوشش کی لیکن کیک زمین بوس ہو گیا۔ کیک کے گرتے ہی وہ لڑکی کچھ دیر تو منہ کھولے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم ہی اس پر چلائی۔ اندھی ہو دکھائی نہیں دیتا؟ چلاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ رامین جو افسوس سے کیک کو دیکھ رہی تھی، اس لڑکی کی بدتمیزی پر ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ تم سے بات کر رہی ہوں، اندھی ہو تم، دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ اس نے اور غصے سے پوچھا۔ رامین اب بھی خاموش رہی۔ ایم سوری، ہمیں دکھائی نہیں دیا، شفا نے ایک دم آگے بڑھ کر کہا۔ آپ کیوں سوری بول رہی ہیں؟ غلطی اس لڑکی کی ہے، یہ مجھ سے معافی مانگے گی اور مجھے بالکل ایسا ہی کیک منگا کر دے گی۔ سامنے والی لڑکی اور تیز چلا کر بولی۔ اس کے چلانے پر سب لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ تینوں لڑکیاں بنی ہوئی تھیں۔ چیخوں کی آواز پر عمر نے بھی اس سمت دیکھا۔ دیکھیں، پہلی بات تو چلائیں مت، دوسری بات میں نے نہیں دیکھا تھا، میں اس غلطی کے لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں، رامین نے بڑے تحمل سے کہا۔ تمہارے واٹ ایور کرنے سے میرا کیک صحیح نہیں ہو جائے گا، اس لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ رامین نے کہا۔ مجھے ایسا ہی کیک منگوا کر دو، اس لڑکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں منگوا دیتی ہوں، بتائیں کتنے کا ہے؟ رامین نے پوچھا۔ 18,000 کا، 8,000 کا سوری، اس لڑکی نے کہا تو رامین کی آنکھیں 8,000 سن کر حیرت سے بڑی ہوئیں۔ کیا 8,000؟ ہاں 8,000۔ آج میرے فیانسے کا برتھ ڈے ہے، یہ کیک اسپیشلی میں نے اس کے لیے بنوایا تھا، لیکن تم نے میرے اسپیشل ڈے خراب کر دیا، اس لڑکی نے دانت کھچکھچا کر کہا۔ رامین کو اس کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اس کے کان میں تو 8,000 گونج رہے تھے۔ دیکھیں، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، کچھ دیر بعد رامین نے کہا۔ یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، وہ لڑکی چلا کر بولی۔ دیکھیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، رامین پھر بولی۔ تمہاری اوقات میرے کیک کے پیسے دینے کی نہیں ہے، پھر تم اتنے مہنگے کیفے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے استحضائیہ کہا۔ اس کی بات پر رامین کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں؟ رامین اس کی بدتمیزی پر بولی۔ ہاں کر رہی ہوں، کیونکہ تم وہی ڈیزرو کرتی ہو، اس لڑکی نے کہا۔ تم؟ رامین نے انگلی اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ رامین کچھ مت کہو، میں دیتی ہوں اس کے پیسے، شفا نے کہا۔ نہیں، اب اسے کوئی کچھ نہیں دے گا، یہ لڑکی تمیز سے بات کرتی تو میں اسے پیسے دینے کا سوچتی، لیکن یہ اس لائق نہیں ہے، کہتے ہوئے رامین سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ تبھی اس لڑکی نے رامین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رامین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم؟ ایکسکیوز می، وہ رامین کو کچھ کہتے کہ تبھی اسے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا، اوکے سے غلط لکھا گیا، ابھی میں بعد میں ٹھیک کروں گی۔ رامین نے بھی اس سمت دیکھا، سامنے عمر کھڑا تھا، عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے، کوئی دھکا مکی نہیں کرے گا، سب باری باری مجھے سنائیں گے، سب کو موقع دیا جائے گا، آرام سے آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، لیکن مجھ پر یقین رکھیے گا۔ لو یو۔